جنگ بدر، میدان جنگ۔ ابو سفیان بن حرب چالاک آدمی تھا۔ خبریں اسے مل چکی تھیں۔ بدر آتے آتے بدر سے پہلے دوراہے پہ، جہاں ایک راستہ بدر کو جاتا، دوسرا ساحل سمندر کے ساتھ ہوتا ہوا مکہ کی طرف چلا جاتا، وہاں اپنا قافلہ روکا اور خود اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے بدر کی طرف منہ لپیٹ کے معلومات اکٹھی کرنے آیا۔ دیکھا بدر کے ایک کنویں پہ ایک بوڑھا بیٹھا ہے اور ساتھ دو عورتیں بھی۔ ان دو عورتوں کے ہوتے ہوئے چند لمحے پہلے وہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاسوس لبسبس رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر اور عدی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی زغا بھی آئے تھے۔ انہوں نے کنویں کنارے اپنے اونٹ بٹھائے تھے۔ خبریں ہمیشہ کنووں کے آس پاس سے ہی ملتی ہیں، چاہے وہ پانی سے بھرے ہوں یا خالی۔ کنویں بھرے ہوں تو پیاسے ادھر بات کرتے ہیں، خالی ہوں تو پیاس ان کی بات کرتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاسوسوں نے بظاہر پانی پیا، اپنی چھاگلوں میں بھرا اور کان باتیں کرتی عورتوں کی گفتگو پہ رکھے۔ ایک عورت دوسری سے اپنا قرض مانگ رہی تھی، دوسری استدعا کر رہی تھی، ایک آدھ دن کی مہلت دے دو، ابھی قریش کا تجارتی قافلہ پہنچنے والا ہے، وہ پڑاؤ ڈالے گا، میں ان کی محنت مزدوری کر کے کچھ کما لوں گی، قرض لوٹا دوں گی۔ ابو سفیان قافلہ تو پیچھے روک آیا، خود کنویں پہ پہنچ گیا۔ دور جاتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاسوسوں کے ہیولے بھی اسے شاید نظر آ گئے۔ عورتیں بھی باتوں میں لگی، کنویں سے جاتی ہوئی اسے دکھائی دی۔ بوڑھا آدمی وہیں بیٹھا تھا۔ بوڑھے لوگ بھی پوری عمر گزار کے کنواں بن جاتے، اندر سے گہرے پانی سے بھرے ہوئے مگر خاموش، کوئی پیے نہ پیے، لاپرواہ بے نیاز۔ وہ بوڑھا بھی بے نیازی سے بیٹھا تھا۔ ابو سفیان نے پانی پیا، پھر بوڑھے سے پوچھا، یہاں کوئی اجنبی دیکھا؟ بوڑھے کے لیے سبھی اجنبی، جو بچے تھے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے، جنہیں بوڑھا پہچانتا وہ نہ پہچانتے، جو اسے پہچان لیتے بوڑھے سے پہچانے نہ جاتے۔ بولا، دو بندے پانی پی کر چھاگلیں بھر کے گئے، بات چیت کوئی نہ ہوئی۔ دھوپ سے بچنے کے لیے سر منہ پہ کپڑا ڈالا تھا۔ ادھر اونٹ بٹھائے تھے دونوں نے، پانی لیا اور چلے گئے۔ ابو سفیان کو کریت ہوئی، جدھر اونٹ بٹھائے گئے تھے ادھر گیا۔ اونٹوں کی مینگنیاں پڑی تھی، ہاتھ میں لے کر توڑی تو اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی۔ ایک دم بڑبڑایا، یہ تو مدینے کا چارہ ہے۔ اپنے اونٹ پہ بیٹھا اور اسے دوڑاتا ہوا اپنے قافلے میں آیا اور قافلے کا رخ بدر سے ہٹا کے ساحل سمندر کی طرف موڑ دی۔ جب محفوظ حد تک دور نکل گیا تو مکہ سے اپنے روانہ کرائے ہوئے لشکر کو پیغام بھجوا دیا، قافلہ بچا لیا گیا ہے، اب بے شک مڑ جاؤ۔ مگر ابو جہل کے سر پہ تو موت ناچ رہی تھی۔ موت کی جگہ اور وقت مقرر ہو چکا تھا۔ وہ جگہیں جہاں جہاں ابو جہل اور اس کے ساتھی سرداروں نے مرنا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دی گئی تھی۔ وہ کیسے فیصل ہوئے فیصلوں سے ٹلتا؟ ڈٹا رہا۔ پورا بنو زہرہ 300 لوگوں کو لے کر مڑ گیا، وہ نہ مڑا، نہ کسی کو مڑنے دیا۔ حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے نے آخری کوشش کی۔ قریش کے سب سے عمر رسیدہ اور معزز سمجھے جانے والے سردار عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا۔ بولا، اگر کوئی نیکی تمہارے نصیب میں ہے تو یہ آخری موقع ہے۔ وہ بولا، بولو۔ حکیم نے کہا، ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا۔ اب ابو جہل عمر بن حضرمی کے خون کے بدلے میں خواہ مخواہ جنگ میں الجھا جا رہا ہے۔ تم حضرمی کے حلیف تھے، امیر بندے ہو، یہ قصہ بھی نپٹاؤ، اس کا خون بہا خود دے دینا، اپنے لوگوں کو اس خونی جنگ سے بچا لو۔ عتبہ بن ربیعہ خود دل ہی دل میں جنگ کے ٹلنے کی دعا مانگ رہا تھا۔
مکہ سے چلتے ہوئے اس کا پرانا غلام عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ انگور بھری پلیٹ تھما کے پہچان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو ادب سے چوما تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہ ایمان لایا تھا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے آگاہ تھا۔ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی جب تلواریں سونت کے مکہ گھر سے نکلنے لگے تو عداس روتا ہوا ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ روتا جائے اور کہے نہ جاؤ، وہ پوچھیں کیوں؟ عداس کہے آپ جن سے لڑنے جا رہے ہو ان کے ساتھ خدا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نہ جاؤ، خدا کے واسطے تم جس خدا کو مانتے ہو رک جاؤ، تم لوگ اپنی قتل گاہوں کی طرف جا رہے ہو۔ عداس کو ٹالنا مشکل نہ تھا، وہ تو ان کا اپنا غلام تھا، ٹال آئے، مگر دل میں گرا لگ گئی۔ پھر تھوڑی دیر پہلے قریش کے اپنے ایک پرکھ رکھنے والے ذی عقل عمیر بن وہب جمحی کو گھوڑے پہ بٹھا کے مسلمانوں کے پڑاؤ کے گرد معلومات اکٹھی کرنے بھیجا۔ مسلمان اس وقت پڑاؤ میں صف بستہ تھے، چہروں پہ غضب کی وحشت تھی، ڈھال اور زرہ کسی کے پاس نہ تھی، صرف چمکتی ہوئی تلواریں جیسے پیاسی زبانیں، پیچھے ایک جگہ پر اونٹوں کا جمع غفیر جن کے کجاموں میں قریشی کو اپنے لوگوں کی موت بندھی نظر آئی۔ اس نے دور دور سے گھوڑے پہ بیٹھ کے ریکی کی، رپورٹ دے دی، کہہ دیا کہ وہ تو کوئی اور ہی مخلوق نظر آتی جو آج صرف مارنے کے لیے آئی ہے، ان میں سے کوئی بھی مارے بغیر نہیں مرے گا، اگر اتنے ہی بندے مروا کے تم نے انہیں مار بھی دیا تو زندگی کیسی بے کیف ہو جائے گی، میری مانو، مڑ جاؤ، نہ لڑو۔ عتبہ بن ربیعہ کے سامنے اس نے ابو جہل سے یہ باتیں کی۔ ابو جہل اپنی ضد پہ ڈٹا رہا۔ حکیم بن حزام نے ابو جہل سے بھی براہ راست بات کی تھی، پوچھا تھا بولو کیا محمد نے کبھی جھوٹ بولا؟ ابو جہل نے اقرار کیا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے لوگوں کو کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، سکایا رفادہ ان کے پاس، جھنڈا اور دارالندوہ ہمارے پاس، ہم برابر چلے آ رہے تھے، اب ان کے پاس نبوت بھی ہو یہ میں کیسے ہضم کر لوں، میں تو لڑوں گا۔ تب حکیم بن حزام نے عتبہ بن ربیعہ کو رام کر لی، اس نے اعلان کر دیا نہیں لڑنا۔ ابو جہل عتبہ بن ربیعہ کے پیچھے پڑ گئے۔ تمہارا ایک بیٹا حذیفہ محمد کے ساتھ ہے نا؟ اس کی ہمارے ہاتھ سے آئی موت سے اب ڈرتے ہو، تمہارا پھیپھڑا پھولا ہوا ہے، جاؤ تم بھی اپنے جسم کو خوشبو میں رچا کے عورت بن کے بیٹھو، نامرد۔ عتبہ بن ربیعہ نے غصے میں آ کر زرہ پہن لی۔ ادھر ابو جہل نے عمر حضرمی کے بھائی کو بہکایا کہ دہائی دو، اپنے مرے ہوئے بھائی کے انتقام میں مسلمانوں کا خون مانگو۔ ہائے عمر حضرمی! چیختا ہوا اس کا بھائی اپنے سرین سے چادر ہٹا کے دیوانوں کی طرح انتقام کی دہائی دینے لگا۔ چند لمحے پہلے جو امن کی ایک امید بندھی تھی وہ ٹوٹ گئی، قریشی لشکر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معززین کو اکٹھا کیا، سب کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیدنا زبیر بن عوام و طلحہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قریشی لشکر کی قوت اور تعداد کا اندازہ لگانے بھیجا۔ وہ قریشیوں کا ایک غلام پکڑ لائے۔ وہ خود تینوں ابھی تک اس مائنڈ سیٹ میں تھے کہ متوقع ٹکراؤ ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے۔ وہ غلام سے پوچھتے ابو سفیان کے ساتھ لڑاکے کون کون ہیں؟ وہ کہتا ابو سفیان تو ہے ہی نہیں ان میں۔ وہ اس کی پٹائی کرتے، پھر وہ خاموش ہو جاتا، پھر پوچھتے بتا کون کون ہے ان میں؟ وہ کہتا ابو الحکم، ابو جہل،
اتبا، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، ابو البختری۔ یہ پھر اس کی پٹائی شروع کر دیتے، کہتے جھوٹ کہتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا تو مسکرائے، فرمایا جب وہ سچ کہتا ہے تم اس کی پٹائی کرتے۔ غلام کو اپنے پاس بلایا، پیار سے بٹھایا، سب کے نام پوچھے، فرمایا صحیح کہتے۔ پھر اپنے لوگوں سے کہا آج مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے آگے پھینک دیے۔ پھر غلام سے مکہ کی فوج کی تعداد پوچھی۔ وہ بے علم آدمی تھا، گنتی سے نابلد، اسے تعداد بتانی نہ آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ پڑاؤ میں کھانے کے دوران راہ میں کتنے اونٹ ذبح کرتے آئے؟ غلام بولا کسی ضیافت میں 9، کسی میں 10 اونٹ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، وہ 950 ہیں، اتنے ہی تھے وہ۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص زوما کا اجلاس بلایا اور فرمایا پوری صورتحال تم جان چکے، ہمارا واسطہ ایک لشکر جرار کے ساتھ ہے، مجھے مشورہ دو۔ پروانے تو شمع پہ نثار ہونے کا بہانہ ڈھونڈتے، مشورہ کیا دیتے؟ مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول طے کرنا تھا، حکم لاگو نہیں کرانا تھا، مشاورت سے طے کروانا سکھانا تھا۔ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم باری باری کھڑے ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی پیروی میں جانثاری کا کھل کر اظہار کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا دی، پھر کہا مجھے مشورہ دو۔ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہا آقا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو کہتے تھے تم اور تمہارا خدا خود جا کے لڑے۔ ہم ساتھ نکلے ہیں، ساتھ لڑیں گے، ساتھ مریں گے، چاہے آپ ہمیں عرب کے دوسرے کونے میں برق العماد تک لڑنے کے لیے لے جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا دی اور پھر وہی بات دہرائی، مجھے مشورہ دو۔ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیان اپنی طرف دیکھ کے بولے اے اللہ کے رسول، لگتا ہے آپ کا سوال ہم سے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم سے اس بات میں سر ہلایا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کی ذات القدس پہ ایمان لائے، ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ جو بھی لائے ہیں وہی حق ہے، آپ کی جانثاری کا ہم پختہ حلف اٹھا چکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینے سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، مگر یہاں اللہ نے دوسری صورت پیدا فرما دی۔ اب آپ کی جو مرضی ہے وہ کیجئے، جس سے چاہے تعلق بنائیں، جس سے چاہے تعلقات منقطع کریں، کسی سے صلح کریں یا دشمنی، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس جان و مال جو بھی ہے وہ آپ کا ہے، جو حکم آپ دیں گے اس کی تعمیل ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو بھی تعمیل ہوگی، بے خوف و خطر کود جائیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم دشمنوں سے لڑنا جانتے ہیں، جنگ میں ہم صبر اور حوصلے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری جنگی کارکردگی دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ آپ خدا کا نام لے کر قدم بڑھائیے۔ زرقانی۔ مہاجرین اور انصار کے چنیدہ نمائندوں کی باتیں سن کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین نبوت نور کی دمک سے جگمگانے لگی اور ارشاد فرمایا مجھے بشارت دی گئی ہے کہ 2 جماعتوں میں سے ایک پر کامیابی یقینی ہے۔ یقین ہے کہ یہی وہ جماعت ہے،
قریش کے جو بڑے بڑے سردار ادھر چڑھ آئے ہیں یہیں ڈھیر ہوں گے، اور مجھے ان کے پچھاڑے جانے کی جگہیں دکھلا دی گئی ہیں کہ کون کون کدھر کدھر مارا جائے گا۔ زرقانی، عیون الاثر، البدایہ النہایہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سپاہ کو جنگی ترتیب میں لانے کے لیے میدان بدر میں ایک جگہ چنی۔ انصار کے ایک ساتھی سیدنا خباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب سے قریب آ کے عرض کی، آقا اس جگہ کا چناؤ آپ نے آسمانی حکم سے کیا ہے یا انسانی حکمت جنگ سے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانی وحی سے نہیں، انسانی اندازے سے جس میں مشاورت ہو سکتی ہے۔ سیدنا خباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا، میری تجویز ہے کہ ہم قریب کے ٹیلے کے پاس اور بڑھ جائیں، وہاں میرے علم کے مطابق کئی کنویں ہیں، ان میں سے کچھ میں میٹھا پانی بھی ہے، اس کے پیچھے ہریالی ہے، ہمارا پانی پہ کنٹرول ہوگا، باقی کے کنویں ہم ڈھانپ دیں گے جو دشمن کے لیے دبنے کی جگہ ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز سے اتفاق کیا۔ ایک اصول اور طے ہو گیا، سپہ سالار کو بھی مشورہ دیا جا سکتا ہے اور سپہ سالار صحیح مشورے کو مانے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک تجویز دی، کہا، آقا آپ اپنی سپاہ کے پیچھے رہیے، پیچھے ہم آپ کے لیے ایک چھپر تان دیتے ہیں، ایک سائبان بنا دیتے ہیں، وہاں آپ کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے میں خود اپنے چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ موجود رہوں گا۔ وہیں تازہ دم تیز رفتار اونٹنیاں بھی کھڑی ہوں گی۔ خدا نہ کرے اگر نتیجہ ہمارے حق میں نہ ہوا تو ہمارے پاس واپسی کی راہ کھلی ہوگی، اور مدینے میں ہم جیسے سینکڑوں اور پروانے جنہیں ہم اپنی مدد کو لا سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز بھی مان لی۔ اصول ایک اور طے ہو گیا کہ واپسی کی راہ ہمیشہ رکھی جائے۔ اس سائبان تلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار یار اور دست و بازو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگی حکمت عملی میں فیصلہ ساز اعلیٰ ترین فورم پہ موجود تھے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار پکڑ کے عرش صاحبان کے باہر کھڑے ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ کے عجیب والہانہ انداز میں عجز و نیاز کی تصویر بنے دعا میں ڈوب گئے۔ خدا سے دعا کرتے سمے آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی، چہرہ تر بتر ہو گیا۔ خدا سے عرض کی، اے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ تھوڑی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو تیری زمین پہ پھر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ دعا میں محویت ایسی کہ کندھے سے چادر بار بار کھسک جائے، آنکھوں میں رسالت کا چاند اور نگاہ میں اللہ کی عظمت کا جلال، آنسو ہی آنسو، نور میں ڈوبے ہوئے آنسو۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ لمحہ یاد کر کے کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن دیکھ کے یقین ہو گیا تھا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے بھی کہہ دیا فرشتوں سے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، بس کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا۔ القرآن سورۃ انفال آیت نمبر 12۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آسمان کی خبر آ گئی، مسکرائے، فرمایا، ابوبکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی نصرت آ گئی۔ اللہ نے نیند طاری کر کے تھکے مسلمانوں کو تازہ دم کر دیا، بارش برسا کے نرم ریت کو مسلمانوں کے پیروں میں جما دی، اور اس بارش سے مشرکوں کے پاؤں کے نیچے زمین پھسلا دی۔ وہ 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 17 مارچ 623 عیسوی جمعرات کا دن تھا۔
جنگ کے لیے صف بندی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کرائی۔ ہاتھ میں چھڑی لے کر لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کیا، سب سے اگلی قطار میں تیر انداز بٹھائے، دوسری قطار میں نیزہ باز نیزہ پکڑ کے دوڑے ہوئے کھڑے ہو گئے، تیسری قطار شمشیر زن مجاہدوں کی تھی جن کی ننگی تلواروں سے سورج بھی خوفزدہ تھا، دھوپ ان پہ پڑتی تو چیختی۔ بدر کا کنواں تلوار والوں کے داہنے ہاتھ تھا، داہنی طرف ہی آگے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا، بائیں طرف مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر گھوڑے پہ سوار تھے۔ تلوار والوں کے پیچھے مسلمانوں کا پڑاؤ تھا۔ کنویں سے قربت کی وجہ سے وہاں ہریالی اور کھجوروں کے پیڑ تھے، سایہ تھا۔ وہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سائبان تھا۔ کمانڈ پوسٹ، وہ جگہ اونچی اور نمایاں تھی، پورا بدر کا میدان وہاں سے نظر آتا تھا۔ قطاروں کی صف بندی کرواتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لوگوں کو ایک سیدھی لکیر میں کھڑا کر رہے تھے، کچھ کو ہاتھ سے ہلاتے، کچھ کو ہاتھ میں پکڑی سوٹی سے اشارہ کر کے۔ ایک ساتھی کو پیچھے کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑی سوٹی اس کے پیٹ کو چھو گئی۔ وہ بولا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے سوٹی سے دکھ پہنچایا، آپ سے بڑھ کے صاحب عدل کون ہے؟ مجھے اس کا قصاص چاہیے۔ میں نے بھی اسی طرح آپ کے پیٹ پہ چوٹ کر لی۔ اللہ اللہ، حالت جنگ، سپہ سالار اعظم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقاضا؟ دنیا کی کوئی بھی فوج ہوتی، کوئی بھی جرنیل ہوتا تو اسے اسی وقت قتل کر دیتا، مگر وہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ خدا نے یہ ثابت کروانا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اپنا خالی پچکا ہوا پیٹ اس کی دسترس میں دے دیا، سوٹی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بولا، آقا میرا پیٹ ننگا تھا، آپ بھی ابا ہٹائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ پھر سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکری کے ذبح ہوئے بچے کی طرح بلکتا ہوا جھکا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پہ اپنے لب رکھ کے رونے لگا، چومنے لگا۔ اس کا بن بن جسم کا کانپ رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ سواد بولا، آقا شہادت کی تمنا لے کر آیا، سوچا پھر شاید کبھی آپ کے جسم مبارک کو چوم نہ سکوں، میری اس گستاخی کو معاف کر دیجیے گا۔ میں صرف ایک غلام ہوں آپ کا، جو آپ کے جسم کے ایک بوسے کی خاطر 1000 بار اپنی جان قربان کر سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ جو مسلمانوں کی وہ مختصر سی فوج اپنی ترتیب خاص میں آ گئی، جن کا جینا مرنا صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، محبت اور اطاعت میں تھا۔ مکہ کے قریش والے بھی اپنے لاؤ لشکر، گھوڑے، زرہ پوش لباس، ڈھالیں بھالے، تیر اور تلواریں لیے سامنے آ گئے۔ ابو سفیان بن حرب کی بیوی ہندہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ، ہندہ کا چچا عتبہ کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور ہندہ کا بھائی ربیعہ کا بیٹا ولید، تینوں زرہ پوش ہو کر مکہ کی فوج سے آگے آئے اور للکار کے دعوت مبارزت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے اشارہ پاتے ہی 3 انصاری نکلے، عوف بن حارث، معوذ بن حارث اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عتبہ نے بڑے کروفر اور تحقیر سے
گرج کے پوچھا تم کون ہو؟ ہم تمہیں نہیں جانتے۔ پھر آواز کو اور بلند کر کے بولا محمد ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو، ہم ہیں اپنی قوم کے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید۔ پھر اس نے اپنی قوم اور قبیلے کے گن گائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں انصاریوں کو واپس بلا لیا اور اشارے سے اپنے ببر شیروں کو آگے کیا۔ تینوں زرہ پوش مقابل دشمنوں کے روبرو، انہوں نے اپنے سر اور چہروں کو محض چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ عتبہ سے پہچانے نہ گئے۔ بولا تم کون ہو؟ عتبہ کے روبرو رستم قریش شیر خدا تھے۔ بولے میں ہوں حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ عتبہ کی روح کانپ گئی ہوگی، مگر اس کی آواز آئی ہاں تم ہمارے جوڑ کے ہو۔ شیبہ درمیان میں تھا، اپنے مخاطب سے بولا تم کون؟ منہ لپیٹے 60 سالہ مجاہد کی آواز دبدبے سے ابھری، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم۔ شیبہ بھی چپ ہو گیا۔ ولید کے سامنے شیر رسول اور شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ گرج کے بولے تیرے سامنے سردار ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم کا بیٹا علی ہے۔ ولید تو آدھا اسی لمحے مر گیا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وار کیا، ولید کی گردن زرہ پوش لوہے کی کڑیوں کے اندر سے گاجر کی طرح کٹی اور دور جا گری۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک ہی وار کیا، اور عتبہ بن ربیعہ جو مکہ میں آنے جانے والے ہر زائر کو بہکانے کے لیے کہا کرتا تھا کہ یہ ساحر اور جادوگر ہے، رسول نہیں، خاک اور ریت میں مرا پڑا تھا۔ شیبہ پہ بھی سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث نے قوی وار کیا، مگر پاؤں پھسلا، گرتے گرتے بھی تلوار گھمائی۔ سیدنا عبیدہ جو تمام مجاہدین میں عمر میں بوڑھے تھے، تلوار سے ان کی پنڈلی پہ زخم آیا، مگر سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی تلواریں اس سمے لہرائیں اور شیبہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ پہلے ہی لمحے قریش کے 3 برج گر گئے، 3 سردار مارے گئے۔ وہ بھاگ کے اپنے سرداروں کی لاشیں اٹھانے آئے۔ ان کی فوج میں عجیب طرح کی دہشت، خوف اور بدنظمی چھا گئی۔ مسلمانوں نے زخمی عبیدہ کو اٹھا کے پیچھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائبان میں پہنچا دیا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زخمی ٹانگ سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا، لگتا تھا کوئی شریان کٹ گئی۔ ان کا رنگ پیلا پڑتا جائے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ انہوں نے کمال محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کے اپنے جسم کے نیچے اپنا ہاشمی لہو جمع ہوتے دیکھ کے بولے اگر آج سیدنا ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں ماننا پڑتا کہ ان کے اس شعر کا مستحق میں ٹھہرا۔ وَنَسَلَّمْ حَتَّى نَسْرَعَ خَوْلًا وَنَزْهَلْ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْخَلَالِ۔ ہم محمد کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کر سکتے ہیں کہ ہم سب ان سے پہلے قتل کر دیے جائیں اور اپنی اولاد سے بے خبر ہو جائیں۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دینے والے وہ پہلے شہید ہیں۔ جنگ اب پوری وحشت اور غضب سے شروع ہو گئی۔ مکہ کے قریشیوں کے گھوڑے آگ کی چنگاریاں پتھریلے سنگریزوں پہ چھوڑتے ہوئے پاگلوں کی طرح مسلمان سپاہ پہ لپکے۔ آگے بیٹھے تیر اندازوں نے اپنی کمان میں تیر رکھے ہوئے تھے، کھینچے اور اس وقت چھوڑے
جب گھوڑوں پہ بیٹھے متکبر سوار اتنے قریب آ گئے کہ تیر میں پرو کے انہیں ہوا میں اڑا دیا جائے۔ بھاگتے آئے سبھی سوار سیخ میں کبابوں کی طرح پرو دیے گئے۔ دوسرا ریلا آیا، اب نیزہ بردار آگے بڑھے، حملہ آوروں کو نیزوں سے اٹھا لیا گیا، پھر تلوار چلی۔ اتنا بڑا لشکر، 950 سپاہی، 100 گھوڑ سوار، اس چھوٹی سی فوج کے سامنے ایسے منٹوں میں ڈھیر ہو گیا جیسے عقاب کے روبرو چڑیوں کا غول۔ پھر جو بھگدڑ مچی، قریشی اپنے ہی لوگوں کو رگیدتے ہوئے جدھر منہ ہوا ادھر بھاگے۔ کچھ بچے ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ ان میں ایک ہی ماں افرا کے 7 بیٹے اس جنگ میں شامل تھے۔ اس عورت نے 2 بار نکاح کیا تھا۔ پہلے خاوند حارث سے 3 بیٹے اوف، موز اور معاذ۔ دوسرا نکاح سیدہ افرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بقیر بن یلیل سے کیا۔ ان سے 4 بیٹے ہوئے، ایاس، عاقل، خالد اور عامر۔ معاذ اور موز رضی اللہ تعالی عنہم قریش کے بھاگتے ہجوم میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور پوچھا، چچا ابو جہل کون سا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 عمر بچوں کو دیکھ کے سوچا، نوخیز اور نا تجربہ کار انصاری ہیں، کہیں نقصان نہ اٹھا لے۔ پوچھا، بھتیجے تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک لڑکے نے جواب دیا، میں خدا سے عہد کر کے آیا کہ یا ابو جہل کو مار دوں یا خود مارا جاؤں، اس لیے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کا سخت دشمن ہے۔ اگر آپ مجھے اس کی شکل دکھا دیں تو میرا سایہ اس کے سائے سے اس وقت تک الگ نہ ہوگا جب تک وہ نہ مرے یا میں مارا جاؤں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ابو جہل سامنے آ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل اشارے سے دونوں کو دکھا دی۔ اشارہ پاتے ہی دونوں نوخیز عقاب کی طرح جھپٹے، ابو جہل کو گھیر کے وار کر دیا۔ معاذ نے پہلا وار کیا، اچھل کے گردن پہ تلوار ماری۔ ابو جہل کی گردن سے گھائل اونٹ کی طرح خون ابلنے لگا۔ ابو جہل نے پلٹ کے وار کیا اور دوسری طرف سے وار کرنے والے موز کو شہید کر دیا۔ معاذ نے پھر تلوار گھمائی اور ابو جہل کو کاٹ کے گرا دیا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اپنے باپ کا باڈی گارڈ بنا ہوا تھا۔ باپ اس کا گر گیا تو اس نے معاذ کے کندھے پہ تلوار ماری، بازو کٹ گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کٹے ہوئے لٹکتے بازو سے بھی لڑتے رہے۔ بخاری کی روایت میں موز اور معاذ دونوں کو ابو جہل کو مارنے والے لکھا گیا ہے۔ معاذ اور موز رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ معاذ بن عمر بن الجموع بھی ابو جہل کو جہنم رسید کرنے میں شریک لکھے گئے۔ جب جنگ کے بادل چھٹے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی خبر لانے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ لاشوں کے انبار میں ابو جہل زخم ہوا خون میں لت، خاک مٹی سے لتھڑا پڑا، آخری سانسیں لے رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابو جہل کو داڑھی سے پکڑ کے کہا، ذلیل و رسوا کیا تجھے اللہ نے اے دشمن خدا۔ ابو جہل اپنے ہی ناپاک خون کے جمع ہوئے گندے جوہڑ میں ریت اور مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ انا ایسی تھی کہ بولا نہ جائے، ہونٹ ہلائے آواز نہ نکلے۔ کان لگا کے سنا تو کہہ رہا تھا، افسوس مجھے کسانوں نے مار ڈالا، کاش میرا قاتل کوئی اور ہوتا۔ ساری عمر وہ مکہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی توہین کیا کرتا تھا۔ اسی عبداللہ بن مسعود نے تلوار پکڑ کے ابو جہل کا سر کاٹنے کے لیے ابو جہل کی گردن پہ پاؤں رکھا تو ابو جہل کی مکار
تیز گھومنے والی آنکھیں آخری بار حیرت سے گھومی اور وہ مرتے ہوئے خلق سے بولا، او بکری چرانے والے، دیکھ پاؤں کہاں رکھ رہا ہے؟ خدا کا کرنا غریب چرواہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی کن تھی۔ ابو جہل کے زندہ دماغ تک پہنچنے والی شریانیں کھردری تلوار سے کٹ رہی تھی۔ وہ تلوار کو آری کی طرح چلا رہا تھا۔ ابو جہل کی گردن بھی دھیرے دھیرے کٹوانے کا خدا نے بندوبست کیا ہوا تھا۔ ابو جہل انچ انچ کٹتی اپنی گردن سے فٹ فٹ زمین پہ لیٹا اچھل رہا تھا۔ ایک روایت ہے کہ ابو جہل کی اپنی تلوار نہایت تیز اور عمدہ تھی۔ خود ابو جہل جس اپنی تلوار سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وار کرنے آیا تھا، اسی تلوار کی طرف اشارہ کر کے اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اس سے میرا سر کاٹو، مگر دیکھو میں سردار ہوں، میری گردن لمبی کاٹنا۔ اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹا گیا۔ اسی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، جو بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے آئی۔ جب ابو جہل کا کٹا ہوا سر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کہا، سب تعریفیں اللہ کی ہی جس نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ جنگ کی گرد تھمی، مرنے والے گنے گئے، قیدیوں کی گنتی کی گئی۔ مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر، 8 انصاری۔ مکہ کے مشرکین کے 70 مارے گئے، جن میں جنگ میں آئے تقریباً سبھی سردار شامل تھے۔ 71 مشرکین مکہ قیدی بنا لیے گئے۔ باقی سب مشرکین اپنی لائی ہوئی ناچ گانے والی لونڈیوں سمیت بھاگ گئے۔ میدان جنگ دشمن کی لاشوں اور بھاگتے ان کے بھگوڑوں کے جوتوں، ڈھالوں، نیزوں، بھالوں اور ٹوٹی سالم تلواروں سے اٹا ہوا تھا۔ وہیں ان کے 71 قیدی باندھے جا رہے تھے۔ دشمن کی لاشوں کو دفنانا بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہو گئی۔ پہلے 14 مسلمانوں کو عزت آبرو کے ساتھ دفنایا گیا۔ 70 مشرکین کے لیے الگ الگ قبریں کون کھودتا؟ وہیں قبیلہ بنی نار کے کسی شخص نے کسی زمانے میں ایک کنواں کھودا تھا۔ اس سے پانی تو شاید کبھی نہ نکلا، الٹا وہ اس وادی کی ساری گندگی اور غلاظت کی جگہ بن گئی۔ جن دنوں بدر میدان میں میلہ لگتا، وہاں لوگ اپنی گندگی اور نجاست دباتے۔ خدا کی قدرت، مکہ کے رؤسا کی لاشیں زیادہ تر اسی کے آس پاس گری۔ اسی غلیظ کنویں میں 70 میں سے 24 مکہ کے سرداروں کی لاشوں کو کھینچ کے پھینک دیا گیا۔ انہی میں ابو جہل کا کٹا سر اور کٹا دھڑ بھی تھا۔ عتبہ، شیبہ، ولید اور دوسرے متکبر رؤسا کی لاشیں بھی اسی کنویں میں گرا دی گئی۔ جب لاشیں گرا دی گئیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے کنارے جا کھڑے ہوئے۔ فرمایا، ایک ایک کا نام لے کر، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے ابو جہل، کیا تمہارے لیے بہتر نہ تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے اس کو سچ اور حق پایا۔ کیا تم نے بھی دیکھ لیا کہ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ سچ نکلا؟ بخاری۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں یہ بھی فرمایا، اے گڑھے والو، تم اپنے نبی کے قبیلے اور خاندان کے بہت برے لوگ ثابت ہوئے۔ تم نے میری تکذیب کی جبکہ دوسروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے وطن سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے قتال کیا جبکہ دوسروں نے میری مدد کی۔ ایک امین کو تم نے خائن کہا اور ایک صادق کو کاذب کا نام دیا۔ اللہ تم کو بری سزا دے گا۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گڑھے والوں سے کی گئی باتیں سن کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو کچھ کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، مگر یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ بخاری، مسلم، زرقانی، البدایہ والنہایہ، مسند احمد۔ ایک اصول اور طے ہو گیا، مردے قبروں میں سنتے ہیں۔ جنگ بدر کا فیصلہ کن دن جمعہ کا تھا، 17 رمضان 2 ہجری، 17 مارچ 623 عیسوی۔ اتنی عظیم فتح کی خبر فوراً مدینے پہنچنی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں خوشخبری دینے کے لیے 2 لوگ چنے۔ مدینے کے نشیبی مرکزی حصے کے لیے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث، اور مدینے کے بالائی علاقے اوالی کے لیے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ۔ دونوں سر پٹ اونٹ بھگا کے لے گئے، خوش و خرم، عجیب حیرت ناک ولولے کے ساتھ۔ ادھر مدینے میں منافقوں نے الٹی افواہ پھیلا رکھی تھی کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ جس وقت سیدنا زید بن حارث آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصبہ کو دوڑاتے مدینے میں داخل ہوئے تو ایک منافق لوگوں کو ان کی طرف اشارہ کر کے بولا، لگتا ہے یہ ایک بچا ہے، دیکھو اونٹنی انہی کی ہے جو مر گئے۔ نعوذ باللہ۔ لوگ ادھر پہلے ہی سوگوار کھڑے تھے۔ بقیع قبرستان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفنا کے قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے۔ ساتھ ان کے شوہر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان بھی قبر کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیماری کی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات اور اس گھناؤنی افواہ سے اندر ہی اندر کٹ کے لہو لہان تھے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث نے اس المناک دکھ بھرے ماحول میں اس شاندار فتح کی خبر سنائی تو لوگوں کو پہلے تو یقین نہ آیا۔ وہ نام لے کر دشمنان رسول کے نام بتاتے کہ وہ سارے مارے گئے، تعداد بتاتے، قیدیوں کے نام لیتے۔ لوگ پہلے تو خاموش سکتے کے عالم میں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکتے رہے، پھر جیسے جیسے یقین آتا گیا ان کی حالت بدلنے لگی۔ افواہ کا زور اتنا تھا کہ 15 سالہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید، خود سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، باپ کو علیحدگی میں لے جا کے پوچھنے لگا، ابا صحیح کہتے ہو نا؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے گلے لگا کے چوما، اچھال کے بولا، بیٹا صبح کے سورج کی طرح سچ کہہ رہا ہوں، عظیم فتح ہوئی ہے ہمیں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے اس منافق کے پاس غصے سے گیا جس نے جھوٹی خبر ادھر پھیلائی تھی۔ پوچھا، کیوں جھوٹ بولتے رہے؟ وہ ڈٹھائی سے بولا، ایسا ہی سنا تھا۔ کس سے؟ تانے بانے جوڑ کے بات رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تک جاتی تھی۔ ان افواہ سازوں میں یہودی بھی تھے، خاص طور پہ امیر سنار بنو قینقاع کے، جو اسی عبداللہ بن ابی کے حلیف اور سرپرست تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دینے والوں کو بھیج کے خود بھی اپنے ساتھیوں اور 71 قیدیوں کو لے کر مدینہ روانہ ہو۔ روحا پہ مدینہ کے لوگ استقبال کرنے پہنچ چکے تھے۔ لوگوں کا جذبہ خوشی
اور جوش و خروش دیدنی تھا۔ خوشی سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ خدا کے حضور شکرانے کی صدائیں تھیں۔ اتنی عظیم فتح مبین، اسلام کی فوقیت روزے روشن کی طرح منور، اور مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کی ہزیمت اور شکست۔ منافقین سہم گئے۔ عبداللہ بن ابی بھی استقبال کرنے والوں میں آ کھڑا ہوا۔ دکھاوے اور اپنی سلامتی کے لیے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا تو سرعام اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر دل میں اس کے گرہ لگی رہی۔ اندر سے وہ لا کے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس دن سے حقیقت میں عرب کے نقشے پہ ایک علیحدہ قوم مسلمان اور ان کی سلطنت مدینہ کے خد و خال عرب کے قبیلوں کو نظر آنے شروع ہوئے۔ جس دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنگ جیت کے گھر آئے، وہ دن بدھ کا تھا۔ تاریخ تھی 23 رمضان 2 ہجری، بمطابق 23 مارچ 623 عیسوی۔ وہ اسلام کا پہلا رمضان تھا جس کے روزے فرض تھے۔ اس کے بعد جو عید آئی وہ پہلی عید الفطر تھی، جسے منانے کا حکم آسمان سے اترا تھا۔ اس عید پہ پہلا خطبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، 2 رکعت عید کی نماز پڑھائی۔ سوچئے وہ عید کتنی خالص خوشی کا دن تھا۔